ایک بندہ جس کو کل قیامت کے دن سب سے لمبی زندگی ملی ہوگی، کتنے برس؟ تاریخ کے اندر آتا ہے سب سے لمبی عمر کا انسان 1400، بعض روایات میں 1600، بعض روایات میں 1650 برس۔ 1650 برس کا انسان کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا، فرشتے اس سے پوچھیں گے کم لبستم، کتنا عرصہ زندہ رہے ہو؟ کیا کہے گا؟ لبسنا یومن او بعد یوم۔ لوگوں 70 برس نہیں، 60 برس نہیں، 100 برس نہیں، 1600 برس اس دنیا میں زندہ رہنے والا جب اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ کھل جائے گا، ایک دن کی طوالت دیکھے گا، جب عقل میں ٹھکانے آ جائے گی، جب فلسفے اور منطق کی ساری دیواریں گر جائیں گی، جب اس کو پتہ لگ جائے گا اف، اب تو ارب سال، اب تو خرب سال، اب تو 10 خرب برس، اب تو زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ ایسی حقیقت ہے، ایسی خوفناک حقیقت ہے، ایسا دھچکا ہے، ایسا لمحہ ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی جب اس دنیا میں قدم رکھنے لگتا ہے اللہ پہ ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرعون جو 400 برس تک بچوں کو قتل کرتا رہا، بیٹیوں کو قتل کرتا رہا، پردے اٹھنے لگے، کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، 400 برس ظلم کرنے کے بعد اب حالت نزا میں پردوں کے اٹھنے کے بعد ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں سچے دل سے ایک بات بتلاؤں، دنیا کا جتنا مرضی بڑا فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، اللہ کی قسم صرف اس کو 2 دفعہ زندگی مل جائے، اس طرح کہ ایک لمحے کے لیے اس زندگی کا ادراک و شعور ہو جائے، پھر اس کو یہ دنیا مل جائے، کبھی سجدے سے اپنے سر کو نہ اٹھائے۔ وہ بندہ جو 1600 برس کی زندگی پا کے گیا، ارب سال کی زندگی کی حقیقت کھلی، کیا کہے گا؟ لبسنا یومن او بعد یوم۔ اللہ اس زندگی کے سامنے وہ زندگی تو ایک دن بھی پورا نہیں تھا، وہ تو آدھا دن تھا۔ لم یلبسو، اللہ کہتا ہے الا عشیتن او ضحاہا، اور تم دن اور آدھے دن کی بات کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ زندگی اف، یہ زندگی جس کا ختم ہی کوئی نہیں، جس کا اختتام ہی کوئی نہیں، جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، جس کی اخیر ہی کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک پہر بھی نہیں، ایک ضحیٰ بھی نہیں، ایک عشیہ نہیں، نہ عشاء کا ایک لمحہ ہے، نہ دوپہر کا ایک لمحہ ہے، یہ تو ایک پہر بھی زندگی نہیں گزاری ہم نے۔ دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے موت کے بعد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھاتے دنیا سے چلے گئے، کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو، مچھر کے پر کے برابر۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ ایک الگ باب ہے۔ رب کہاں پہ ہے؟ اپنے عرش پہ ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، آسمان کتنے بڑے ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے۔ لیکن اس رب کے سامنے مچھر کا ایک پر کیا حیثیت رکھتا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو تو اللہ اپنا انکار کرنے والوں کو، اللہ اپنا کفر کرنے والوں کو، اللہ کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلائے۔ لوگوں اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور میرے اور آپ کے نزدیک یہی دنیا اصل ہے۔ اسی دنیا کا سونا، اسی دنیا کی چاندی، اسی دنیا سے نکلنے والے ہیرے جواہرات میں اور آپ اکٹھے کرتے ہیں، رہ کہاں جانے ہیں؟ اسی دنیا میں رہ جانے ہیں۔ اللہ کی قسم اس دنیا کے سونے کے اندر ایک ماشا بھی کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ جتنا اللہ نے پہلے دن پیدا کیا اتنا ہی آخری دن بھی ہونا ہے۔ ایک ماشا چاندی میں اضافہ نہیں ہو سکتا جتنی اللہ نے پہلے دن پیدا کی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ،
اللہ ہی کے لیے یہ جو سونا چاندی ہے جس کے لیے جھگڑتے ہو, جس کے لیے لڑتے ہو, یہ اسی دنیا میں رہ جانا ہے. آخری انسان نے بھی جب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, ساری دنیا کا مال دنیا کے اندر ہی چھوڑ کے جانا ہے. کسی نے اس جگہ لے کے نہیں جانا. اس جگہ کیا جانا ہے؟ اس جگہ آپ کے اور میرے اعمال جانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا کی حیثیت میری نظر میں کیا ہے. صحابہ کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں. ایک بکری کا بچہ پہاڑ کے اوپر مرا ہوا پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردہ بکری کے بچے کی میرے صحابہ تمہاری نظر میں کیا وقت ہے, کیا اہمیت ہے, جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے, جس کے اندر سے سمیل آ رہی ہے, جو بالکل گل سڑ چکی ہے. صحابہ نے کہا یہ تو ہم میں سے کوئی 1 دینار کی بھی نہیں خریدے گا. 1 دینار کی بھی, 1 دینار کی بھی کوئی یہ بکری نہیں خریدے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی تو کھال بھی کام آنے والی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اس بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں. لوگوں صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر نیکی کرنی ہے تم نے اپنی جان کو آسان کرنا ہے, اپنے اوپر احسان کرنا ہے, کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے انسان کافر ہو جائیں, برے بن جائیں. کتنے برے؟ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا بدبخت ہے سارے کے سارے انسان اس جیسے ہو جائیں, اس جیسی نیچر کے, اس جیسے گناہگار, اتنے ہی گناہ کر لیں, اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر کمی نہیں ہوتی. اللہ کی بادشاہی میں پوری دنیا گناہگار ہو جائے, رائی برابر کمی نہیں ہوتی. اور کسی مغالطے میں نہ رہنا. نیکیاں کرنے والوں, یہاں پر آ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں, دین کی تربیت لینے والوں, اپنی قبروں کو ٹھنڈا کر رہے ہو, اپنے لیے آسانی پیدا کر رہے ہو, اپنی آخرت سنوار رہے ہو. تم سب کتنے نیک ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے کتنی عظیم بات کی ہے. ایک حدیث انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے. تم میں سے ہر انسان تم میں سے سب سے بڑے متقی کے جیسا ہو جائے. سب سے بڑا متقی انسانوں میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں اگر تم سارے کے سارے انسان دنیا کے سب سے زیادہ متقی انسان جیسے بن جاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہلاک ہو جائیں, اعمال ہو جائیں, سارے کے سارے انسان اتنے نیک ہو جائیں, اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. لوگوں ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم تھوڑی سی نیکی کر لے, ہم سمجھتے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا. 8-8 10-10 گھنٹے 60-70 برس کی زندگی کے لیے محنت کرنے والوں, کیا کبھی سوچا ہے ارب سال کھرب سال کی زندگی گزارنے کے لیے ایک دن میں ہم 8 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے محنت کرنی چاہیے. کم از کم دگنی محنت کریں. نہیں, دگنی بھی نہیں, 8 بھی نہیں کرتے. ہم تو دنیا کے لیے جتنی محنت کرتے اتنی بھی نہیں کرتے. اللہ کا بھی مطالبہ نہیں, اللہ بھی تم سے یہ تقاضا نہیں کر رہا. اللہ بھی بہن بیٹیوں سے, میرے بھائیوں سے صرف یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جب مؤذن حیا علی الصلاح کہے, حیا علی الفلاح کہے, پھر دکانوں کے شٹر گر جانے چاہیے, پھر کاروبار بند ہو جانے چاہیے. یہ رب کی پکار ہے, یہ رب کی آواز ہے, یہ فلاح کا رستہ ہے. پورے دن کے اندر با جماعت 5 نمازیں پڑھنی ہو, گھر سے آنے جانے کا سفر ملا لو, 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں. 24 گھنٹے میں ارب سال کی زندگی کے لیے صرف 1.5 گھنٹہ محنت کر لو, اللہ 24 گھنٹے عبادت میں لکھ دے گا. اور بہنیں گھر میں آدھا گھنٹہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 40 منٹ لگتے ہوں گے, 5 نمازوں کو ادا کر لیں, 24 گھنٹے اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے.
اللہ اجر لکھنے میں کمی نہیں کرتا. سستی اور کمی تم میں اور مجھ میں ہے صرف نماز کے باب کے اندر. اور نماز تو ایک بہت بڑی عبادت ہے, اس کے ایک جز کے حوالے سے اگرچہ موضوع سے اتنی مطابقت نہیں رکھتا, لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. ابھی نماز نہیں پڑھتا, صرف وضو کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ دھوئے ہاتھ کے گناہ معاف, ناک دھویا ناک کے گناہ معاف, چہرے کے گناہ معاف, منہ دھویا پلکوں کے, آنکھوں کے, کانوں کے گناہ معاف. جب پاؤں دھوتا ہے پورے جسم کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اگر نماز کے مقدمے کے اندر سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو نماز میں تیرے رب کی رحمت کتنی ہوگی. ابھی نماز کے لیے گھر سے نکلا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ اس کا سٹیٹس بدل گیا, اس کا رتبہ بدل گیا, اس کا مقام بدل گیا. اے آقا کیا مقام بدل گیا, کیا سٹیٹس بدل گیا؟ نبی کریم نے کہا وضو کر کے گھر سے نکلا ہے تو ایسے ہو گیا جیسے حج کے لیے احرام باندھنے والا. چھوٹی بات ہے, اگر گھر سے نکل کر ابھی نماز کے لیے چلا ہے, اللہ اس کا سٹیٹس حالت احرام کا کر رہا ہے. مسجد میں جانے کے بعد اس کا سٹیٹس کیا ہو؟ بہن گھر میں وضو کر رہی ہے, اللہ اس کا سٹیٹس بدل رہا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد کیا سٹیٹس ہوگا؟ یہ ایک لمبا چوڑا طویل مضمون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت تمہیں اور مجھے کیسے سمجھا رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں. نبی کریم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے چہرے پہ چند نشان پڑ گئے. صحابہ کے دل کو چوٹ لگی. ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا نبی ہے, ہمارا رسول ہے, والی بطحہ ہے, کائنات کا تاجدار ہے, چٹائی پہ لیٹا ہوا, کھجور سے بنی ہوئی صف پہ لیٹا ہوا, اٹھا ہے, چہرے پہ اس کے نشان پڑ چکے ہیں. آقا کوئی محملی بستر لایا جائے, آقا کوئی ریشم کا بستر بچھایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں نہیں تھے آتے, کبھی ان کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں تھی پڑتی. صحابہ کو ڈانٹتے ہیں, تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر کی سی ہے اس دنیا میں. تم کیا سمجھتے ہو میں یہ بچھونے دنیا کے اندر اپنے نیچے بچھاؤں اور جنت میں ان سے محروم رہ جاؤں؟ حالانکہ بچھونے کے اوپر سویا جا سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں, ایسے رسول ہیں, انہوں نے غربت کو اختیار کیا. ان کے اوپر غربت اضطراری نہیں تھی, ان کے اوپر غربت جبری نہیں تھی. انہوں نے غربت کو اختیار کیا. آپ کو اور مجھے چھوٹ دی, نرم بچھونوں پہ سونا ہے سو جاؤ, لیکن زندگی کے مقصد کو نہ بھولنا. یہ دنیا عارضی گھر ہے. نبی کریم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں ایک درخت ہوتا ہے, ایک درخت ہوتا ہے, چھاؤں دار ہوتا ہے. ایک مسافر کچھ دیر کے لیے اس کے نیچے رکتا ہے, کس لیے؟ ریسٹ کرنے کے لیے. اس درخت کے نیچے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کیا کبھی مسافر نے کسی درخت کے نیچے گھر بنایا ہے؟ کیا آرزوؤں کے محلات کو سجایا ہے؟ نہیں نہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو درخت کے نیچے مثال دنیا کے ساتھ دے رہے ہیں. یہ پوری کی پوری دنیا کی زندگی بندہ مومن کے لیے ایک درخت کے نیچے رہنے والے مسافر کی طرح ہوتی ہے. وہ اس دنیا میں آرزوؤں کے محلات نہیں سجاتا, وہ اس دنیا کے اندر پلازے بلڈنگیں اور انہی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا, اگرچہ جائز ہیں. لیکن اگر ایک بندہ حد سے تجاوز کر جائے, دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا رہے, دنیا ہی کی کاروبار میں پڑتا رہے, صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہو جائے, پھر آخرت کو بندہ بھول جاتا ہے. دنیا کے پیچھے بھاگنے سے آخرت چھن جاتی ہے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے زیادہ خسارے کا سودا کس نے کیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھا، اسی کے لیے 8 گھنٹے، اسی کے لیے 10 گھنٹے محنت کی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کے بیوی بچوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، تم بڑا عمدہ کام کرتے ہو. انہوں نے تو یہ کہا کہ تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، بڑا عمدہ کام کرتے ہو، دنیا کی ہر آسائش ہمیں دی ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہ دنیا کے اندر مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن میں نامہ اعمال ہی نہیں تولوں گا.